بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں آیت نمبر ہے 26 سورہ آل عمران. قل اللہم، قل اللہم، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، اے اللہ، اے اللہ، مالک الملک، مالک الملک، تو مالک ہے ملک کا، تو مالک ہے ملک کا، تو تل ملک کا، تو تل ملک کا، تو عطا کرتا ہے ملک، تو عطا کرتا ہے ملک، من تشاء، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے ملک، اور چھین لیتا ہے ملک، ممن تشاء، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز، وتعز، اور تو عزت بخشتا ہے، اور تو عزت بخشتا ہے، من تشاء، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے، وتذل، وتذل، اور تو ذلت دیتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، بیدک الخیر، سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے، سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انکا، انکا، بے شک تو، بے شک تو، علی کل شیء، علی کل شیء، ہر چیز پر، ہر چیز پر، قدیر، قدیر، قادر ہے، قادر ہے۔ صدق اللہ. صدق اللہ۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے اندر جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. قیامت مرنے کا نام ہے بھائی، مرنے کے بعد قائم ہوگی، اور جو بندہ مر جائے اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ قیامت کے اندر بھی میدان محشر سجے گا، میزان عدل رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، سوال و جواب شروع ہو جائیں گے. تو قبر کے اندر جانے پر بھی انسان سے سوال و جواب فوری شروع ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق پہلے کئی مرتبہ بات عرض ہو چکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اور اسے دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد ابھی دفنا کر جانے والے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ حتیٰ یسمع قرع نعالہم، ایک حدیث میں فرمایا حتیٰ یسمع خفق نعالہم. بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں چپل ٹائپ، ان کے چلنے کی آواز اور ہوتی ہے، دوسرے بند جوتے ہوتے ہیں ان کی آواز اور ہوتی ہے. دونوں باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ ابھی وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے یا جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکانی، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، اسے اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں. اور جب اسے بٹھاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ گویا سورج غروب ہونے والا ہے. اور وہ کہتا ہے ان کو کہ پرے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، پرے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو. وہ لاتے ہیں کہ بھائی جی اکھاں کھولو، جی نماز نہیں پڑھنی، سوال جواب بنے نے جی تسی اگلے گھر آ گئے ہو تو ہن تمہیں جناب تساں سوالاں دے جواب دینے. پھر وہ سوالوں کے جواب اس سے دیں. اور 3 سوال بڑے مشہور ہیں. دین اسلام کتنا پیارا ہے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے کہ پیپر ہونے سے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا. ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے، بس موڈوں رکھا جاتا، کوئی پتہ نہیں کیا سوال جواب، اور وہاں جا کر کے پتہ چلتا کہ کیا سوال جواب ہو رہے ہیں.
لیکن یہاں فرما دیا کہ سوال ہونے ہیں اور 3 ہونے ہیں، اور سوال بھی یہ ہونے ہیں۔ جس طالب علم کو ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے پتہ چل جائے جی پیپر آؤٹ ہو جائے تو اس کی تو موجیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے انہی سوالوں کو اچھی طرح سے رپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اور اسی حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ مسلمان ہے اور اللہ اور رسول کا تابع دار ہے، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں بھی اس نے رب کی پہچان کی، رب کے حکموں کو مانا اور ان کو، اس کے فرائض کو ادا کیا۔ جب کہا جائے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے بندے بتا، تو وہ کہہ دے گا کہ ربی اللہ، یا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اگر اس کے ذہن میں دنیا کے اندر یہ ہو کہ میری ملازمت مجھے پال رہی ہے، میری دکان مجھے پال رہی ہے، یا میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے، پھر تو وہاں جواب کے اندر مشکل پیش آئے گی ضرور۔ جس کا خیال یہ ہے کہ یہ سب ذرائع اور وسیلے ہیں، پالنے والا اللہ ہے، تو وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا پالنے والا تو اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے۔ تو اگر تو زندگی کے اندر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہوگا، آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، آپ کے حکموں کو مانا ہوگا، آپ کے مبارک و نورانی اعمال کو اپنی زندگیوں میں لا کر اپنایا ہوگا، تو فوراً کہے گا کہ محمد الرسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اور اگر ساری زندگی میں حال چال ہی نہ پوچھا، یعنی من مانیاں کرتا رہا، کسی بھی کام کے اندر نہ تو اللہ کے حکموں کا جو ہے نا خیال کیا، اور نہ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی پرواہ کی، اور اصل میں مسلمان تو وہ ہے کہ جو جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی غمی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو اگر تو دنیا کے اندر ایسے رہا ہوگا تو فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن اگر معاملہ ایسے نہیں ہے تو پھر بھائی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں دین پر چلا ہوگا، دین سیکھا ہوگا، دین پڑھا ہوگا، تو بتائے گا نا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر بات اس کے الٹ ہے تو پھر وہاں تو جواب نہیں آئے گا۔ جو تو سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ جس کو آقا کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی اس کی تو نجات ہو گئی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اور فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر گڑبڑ کر کے گیا ہوگا، جب اس کو پوچھا جائے گا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تو کہے گا ہاں 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 لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو نہیں پتہ۔ تیرا نبی کون ہے، ہاں ہاں لا ادری۔ تیرا دین کیا ہے، ہاں ہاں لا ادری۔ تو پہلی دفعہ جب بندے نے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ لیکن جب ایسا بندہ ہو جو سوالوں کے جواب صحیح نہ دے، اس کو اللہ نہیں کہتا کہ میرے بندے نے جواب نہیں دیے، اللہ کہتے ہیں کاذبا، یہ جھوٹا ہے۔ اس کو نہیں کہا میرا بندہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کو پتہ تھا، سب کچھ کا پتہ تھا، جان بوجھ کر کے اس نے ان کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ تو فرمایا جو سوالوں کے جواب صحیح دے دے، اس کی تو قبر جو ہے نا اس کے اندر جنت کا بستر بچھ جاتا ہے، اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی تازہ ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس جہان کی باتیں ہیں جی، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ یہاں انسان نہیں سمجھتا قبریں ساتھ ساتھ ہیں کیسے ہوتی ہیں، جیسے بھی ہوتی ہیں
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، جو آپ نے فرما دیا کہ تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور میں جو بندہ سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتا اس کی قبر میں دوزخ کی آگ کا بستر بچھتا ہے، اور دوزخ کی آگ دوزخ کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جہاں سے اس کی بدبوئیں اور تپش اس کو آتی رہتی ہے، اور یوں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں آپس کے اندر گڑمڑ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھائی سوال و جواب کہاں سے شروع ہو گیا؟ قبر سے ہی۔ تو فرمایا من مات فقد قامت قیامت، وہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ پھر سوال و جواب بھی ہو گئے اور جزا و سزا بھی شروع ہوگی قبر کے اندر۔ دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی تو پوچھے گا، ہاں جی، تو کہے گا جی میں نے نماز نہیں پڑھی، تو فرمایا اس کے اوپر فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اس کو مثلا فرض کرو ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر سے لے کر عصر تک اس کو مارے گا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب اس کو وہ مارے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 105 فٹ تک وہ زمین میں دھنسے گا، پھر نکلے گا فرشتہ، پھر مارے گا، پھر نکلے گا، پھر مارے گا۔ تو ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دوسری نماز کے وقت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا۔ پھر اگر عصر کی نہیں پڑھی تو عصر سے مغرب تک ہوگا، اگر مغرب کی نہیں پڑھی تو مغرب سے عشاء تک ہوگا، پھر عشاء کی نہیں پڑھی تو عشاء سے فجر تک ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ قبر کے اندر بھی جزا و سزا ہے۔ تو قیامت بھی اسی کا نام ہے، جو مرے گا وہاں بھی سوال و جواب ہوں گے، پھر جزا و سزا ہو جائے گی، تو قبر کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا ان کا اس وقت کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا ایک ایسے دن کے اندر جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کو پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو کیا ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے کمائی کی، جو اس نے کسب کیے، جو اس نے کرتوت کیے، جو اعمال خیر سر انجام دیے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کے سارے اعمال اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو پھر جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی اس کو جزائے سزا ملے گی، نہ کسی کو سزا کم ملے گی نہ کسی کو زیادہ ملے گی۔ وفیت، پورا پورا ہوگا حساب کتاب، اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ اور بھی بڑے عجیب عجیب حالات ہیں قبر کے اندر کے بھی ہیں، عجیب۔ اس کے بعد مرنے کے بعد میدان محشر آئے گا، پھر سارا بڑے عجیب حالات ہیں، جیسے جیسے آتی جائے گی بات انشاءاللہ آگے ہوتی جائے گی۔ آج کی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح بدر کے بعد یہود کے ایک بازار میں گئے۔ پہلے اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 قبیلے بڑے مشہور تھے مدینے میں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہود کے۔ تو یہ جو بازار تھا یہ یہود بنو قینقاع کا تھا، بڑا لمبا بازار تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو دیکھ کر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آئے، سارے اکٹھے ہوئے۔ تو آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دین کی دعوت دی، میں کہ تم بھائی اسلام قبول کر لو۔ اچھا، نہ مانے وہ، تو جو مسلمان کھڑے تھے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ پاک نے جیسے تمہیں بدر کے اندر فتح عطا فرمائی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ یہودی جو تھے، یہودی وہ بھنگڑے ڈالنے لگے کہ لو جی، یہ جو عرب کے جاہل قسم کے لوگ تھے جن کو لڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے، لڑائی کا فن ہی نہیں جانتے، ان پر آپ نے کیا غلبہ پایا، تو اب خواہش آپ کی ہو رہی ہے کہ قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ اور عیسائیوں نے بھی کہا، مذاق کیا اس وقت۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت جب نازل فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں نے جو تمہیں وہاں کہا تھا اللہ کے حکم سے کہا تھا، اور پیغمبر تو جو بھی ارشاد فرماتے ہیں ان ہوا الا ما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے پیغمبر کچھ نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پیغمبر کی زبان مبارک پر جو بھی ارشاد عالی آتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور حدیث پاک جتنی ہیں وہ بھی وحی الہی ہے۔
فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، یعنی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وحی کیا گیا، آگے اس کی تعبیر جو ہے اپنے الفاظ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم، قل اللہم، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، اے اللہ، اے اللہ، مالک الملک، مالک الملک، تو مالک ہے ملک کا، تو مالک ہے ملک کا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو فرمایا تو تل ملک، تو تل ملک، تو دیتا ہے ملک، تو دیتا ہے ملک، من تشاء، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے ملک، اور چھین لیتا ہے ملک، ملک سے مراد یہاں بادشاہی اور حکومت ہے، ممن تشاء، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، بیدک الخیر، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی حکومتیں دینا اور واپس لینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ گلیڈن سٹون برطانیہ کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، جب ہندوستان پر قبضہ تھا ان کا، دارالعلوم میں اس نے تقریر کی، اس نے کہا ہندوستانیوں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ایون اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آسمان بھی گرے گا ہم پر تو ہم اپنی سنگینیوں پر اسے تھام لیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ذلیل ہو کر کے پھر وہ ہندوستان سے نکلا ہے۔ ہاں جی، ابھی کل کی بات ہے، رضا شاہ پہلوی ایران کا بادشاہ تھا، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں نا بھائی، امارات عرب جو ہے ساری، قطر ہے، دبئی ہے، یہ سارے ایران کے ماتحت ہوتے تھے۔ ایران جو ہے یہ بھی سپر پاور تھی، ادھر جو روم ہے وہ بھی سپر پاور تھے، کیسر کس طرح کے بادشاہوں کے نام ہوتے تھے۔ تو یہ رضا شاہ پہلوی ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے پڑھتے تھے، جب پاکستان کے کسی اخبار نے کوئی بات لکھی، اس نے شاہ ایران لکھ دیا، تو باقاعدہ ان کے سفارت خانے نے، یہ جو ایران کا اور امریکہ کا سفارت خانہ نا بڑے متحرک ہیں یہ پوری دنیا کے اندر، تو انہوں نے نوٹس بھیجا اخبار والوں کو کہ تم نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، تم نے شاہ ایران لکھ دیا، حالانکہ وہ تو شہنشاہ ایران ہے، یا تو معافی مانگو اور یا جو ہے نا پھر مقدمے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور باقاعدہ اخبار نے معافی مانگی تھی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم اسے شاہ ایران نہیں شہنشاہ ایران لکھیں۔ لیکن وہ شہنشاہ ایران کا جو حشر ہوا بعد میں، ہاں جی، جب وہاں انقلاب آیا اور یہ جہاز میں تھا، تو کوئی ملک بھی اس کو اپنی زمین پر اترنے کے لیے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب ملکوں میں گیا، دیکھا، حتیٰ کہ پھر جب اس کا جہاز میں سے فیول ختم ہونے لگا تو مصر نے دل تگڑا کیا، اس نے کہا میں ہوا میں مر جاؤں گا، میرا تیل ختم ہو رہا ہے، مجھے نیچے اترنے کی اجازت دو۔ تو مصر نے پھر اس کو اپنی زمین پر اترنے کی اجازت دی۔ یہ کون تھا جو کہتے تھے شہنشاہ ایران کیوں نہیں لکھا ہے؟ توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ مالک ہے جس کو چاہے تخت عطا کر دے اور جس کو چاہے تخت سے اتار کر کے تختے پر لے جائے۔ یہ سارا کس کا کام ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اور اگلی بات فرمائی عزت اور ذلت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو مال کے اندر عزت ہے، نہ عہدے کے اندر عزت ہے، ہاں جی، اور نہ ہی انسان کے جو ہے نا انا کے اندر عزت ہے، بلکہ عزت اللہ دیتا ہے۔ اور میرا اللہ، نبی علیہ السلام نے جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، تو وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آگے دوسرے فرشتوں کو ہوتے ہوتے وہ زمین والوں تک بات آتی ہے، اور پھر وہ زمین والے فرشتے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور اس کی الٹ بھی ہوتا ہے، جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، پھر اس کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت جو ہے نا وہ بٹھا دی جاتی ہے اور پھیلا دی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، بادشاہت ہو، حکومت ہو، ملک ہو،
ہاں جی یہ آنی جانی چیز ہے. ہاں جی اللہ فقیر کو بادشاہ کر دے، بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین.